الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام رواں دواں ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور ان 4 میں سے ایک محرم الحرام ہے۔ اس مناسبت سے آپ کے سامنے قرآنی اور اسلامی تاریخ کی اس شخصیت کا ذکر کروں گا جسے دنیا جانتی ہے خلیفہ ثانی لا ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ اسلام کی یہ عظیم شخصیت ان پہ جتنا کہا جائے
جتنا سنایا جائے جتنا لکھا جائے کم ہے۔ ان کے علم پہ، ان کی بہادری پہ، ان کی شجاعت پہ، ان کی سخاوت پہ، ان کے عدل اور انصاف پہ، یا ان کے نظام خلافت، حکومت، ریاست، زندگی کے جس شعبے میں دیکھو عمر ایک نمایاں شان رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آتے گئے، ایمان لاتے گئے، مشرف با اسلام ہوتے گئے، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں ہری پور والوں سنیے گا کہ اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام امتحان در امتحان پاس کر کے رب سے جس کو انعام میں مانگتے ہیں وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جن کو دعاؤں میں مانگا وہ امام الانبیاء تھے، اور امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس ہستی کو اللہ سے مانگا ہے وہ ہے عمر۔ سوچتا ہوں کہ خلیل اللہ کی مانگی ہوئی چیز بھی اعلیٰ تھی، مانگی ہوئی ہستی بھی کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے حبیب نے جن کو مانگا ہے ان کی شان کیا کہنے۔ میں نے خطبے میں آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام بے احب الرجلین الیک، اللہ اسلام کو عزت دے۔ اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو طاقت دے، قوت دے، اللہ اسلام کو عزت دے۔ بے احب الرجلین الیک، ان دو آدمیوں میں سے جو آپ کو محبوب ہے اس کے ذریعے، وہ دو کون ہیں؟ بے ابی جہل ابن ہشام، ایک ابو جہل ہے ہشام کا بیٹا، اور دوسرا عمر ہے خطاب کا بیٹا۔ تو نبی کریم کی دعا پہ توجہ کیجئے، اللہ ان دو میں سے جو آپ کو محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے، اسلام کی عزت بنا دے۔ تو اللہ کو عمر محبوب تھے، عمر سے اسلام کو عزت عطا کی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہوں کہ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں سارے مرید مصطفیٰ ہیں۔ کیا ہیں؟ مرید مصطفیٰ ہیں، عمر مراد مصطفیٰ ہیں۔ یہ فاروق اعظم کی شان ہے جنہیں اللہ کے حبیب دعاؤں میں مانگتے ہیں، التجاؤں میں مانگتے ہیں، اور دیکھا جائے ادھر دعائیں ہو رہی ہیں، ادھر فاروق اعظم کی حالات کہ وہ اتنے اپنے عقیدے پہ پختہ ہیں کہ کبھی لوگ کہتے ہیں کہ عمر کا اونٹ گدھا تو مسلمان ہو جائے گا لیکن عمر اپنا عقیدہ نہیں چھوڑے گا۔ ادھر وہ زور ہے، لیکن قربان جاؤں میرے محبوب کی دعائیں اثر دکھا گئیں۔ ایک دن عمر کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر شام کے وقت یا کسی بھی دن کے وقت نکلتے ہیں گھر سے،
میں نبی کریم کا پیچھا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر مسجد حرام میں پہنچتے ہیں، میری چاہت ہے کہ میں آپ کو چھیڑوں، پتھر ماروں، لیکن آپ حرم میں چلے جاتے ہیں۔ جو ہی آپ حرم پہنچتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کر دیتے ہیں۔ میں انتظار میں ہوں، کھڑا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس وقت جو پہلی رکعت میں سورت شروع کی وہ سورت الحاقہ تھی۔ کون سی سورت؟ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ یہ آیتیں آپ پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں قرآنی آیات کے نظم کو دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، اسلوب کو، ہدایت کو، فصاحت کو، بلاغت کو، سچائی کو دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں۔ فوراً نبی کریم اس آیت پہ پہنچتے ہیں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ واقعی جس طرح مکے کے عرب کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، تو واقعی یہ شاعر لگتے ہیں۔ کہتے ہیں دل میں خیال آیا کہ شاعر لگتے ہیں، آپ کی زبان پہ یہ آیت جاری ہوئی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ شاعر کا قول نہیں ہے، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ تو معزز فرشتے کا یا معزز پیغمبر پہ اترا ہوا کلام ہے۔ کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ جو دل میں نے سوچا وہ ان کی زبان پہ آ گئی وہ بات۔ تو میں نے کہا عرب ٹھیک کہتے ہیں، لگتا ہے یہ کاہن بھی ہیں، میرے دل کی بات سمجھ گئے۔ کہتے ہیں یہ خیال آنا تھا کہ ادھر اللہ کے محبوب کی زبان پہ آیت کا اگلا حصہ جاری ہوا، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑے ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا نازل کردہ ہوا کلام ہے۔ کہتے ہیں محبوب خدا کی زبان پہ یہ آیت اتری، فَوَقَعَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي كُلَّ مَوْقِعٍ، قرآن کی تلاوت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ایمان میرے دل میں جڑیں کر چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے، ایمان قبول کرنے کی روایتیں مختلف ہیں۔ میں نے اس روایت کا انتخاب کیا اس لیے کہ یہ مسند احمد کی روایت ہے، تابعی کی مرسل ہے، اور اس قسم کی جتنی روایات ہیں ان میں ایک مضبوط ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ عمر جب ایمان قبول کرتے ہیں، آپ سے پہلے 39 بندے ایمان لا چکے تھے، آپ کا نمبر 40ویں نمبر پر آپ ایمان قبول کرتے ہیں، نبی کریم کی محفل میں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں۔ ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم حق پر ہیں، ہمارا دین حق ہے، ہمارا ایمان حق ہے، قرآن حق ہے، آپ اللہ کے رسول پر حق ہیں، پھر ہم عبادت چھپ کر کیوں کریں؟ پھر ہم چھپ کر کیوں کریں؟ فرمایا عمر یہ چاہت میری بھی ہے، لیکن لوگ چند ہیں یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے چند دن پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے، پہلوان حمزہ، طاقتور حمزہ، وہ ایمان لا چکے تھے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ جو ہونے دیجئے، آج ہم نماز
کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، یہ بھی عجیب مارکہ ہے، اٹھتے ہیں، ایک طرف صف باندھی گئی آپ کے تحفظ کے لیے، اس میں امیر حمزہ کھڑے ہیں، دوسری صف آپ کی دائیں جانب بنائی گئی، اس میں عمر فاروق کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، کس شان میں، کیا تحفظ ہے، چلتے ہیں۔ اور مسجد میں آپ جا کے علی الاعلان نماز پڑھتے ہیں، تو پتہ ہے فاروق اعظم کے ایمان لانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے ایمان پہ تبصرہ یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر اسلام آئے ہمارے اندر طاقت آ گئی۔ جب عمر ایمان لائے تو ہم میں طاقت آ گئی ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا نَسْتَطِيعُ أَن نَّطُوفَ بِالْبَيْتِ وَنُصَلِّيَ، ہماری حالت تو یہ تھی ہم طواف بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم کعبۃ اللہ میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، حتیٰ اسلم عمر، یہاں تک کہ حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ فلما اسلم، جب عمر اسلام لاتے ہیں، قاتلہم حتی ترکونا فصلینا، عمر ایمان لاتے ہیں اور اپنی تلوار سے مشرکین کا مقابلہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم کھل کے عبادت کرنے لگ گئے۔ یہ تھے فاروق اعظم۔ تبھی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اسلام کو عزت دے۔ واہ عمر، کیا شان ہے آپ کی عمر، لوگوں کو اسلام سے عزت ملتی ہے اور عمر سے اسلام کو عزت ملتی ہے۔ یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور یہی نہیں، وہ کون سا معرکہ ہے کہ جس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شریک نہیں ہوئے؟ بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، تبوک میں، تمام غزوات میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اور آپ کی حالت تو یہ ہے کہ بدر کے میدان میں اپنے ماموں کو تہ تیغ کیا ہے۔ کوئی کہے کہ عمر نے کیا جوہر دکھائے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں کو اپنی تلوار سے قتل کیا۔ نبی کریم کی غلامی میں آسان کام نہیں ہے میرا دوست۔ جتنا بھی بندہ سخت ہو، رشتے خون کے سامنے آ جاتے ہیں، بازو نرم پڑ جاتے ہیں، لیکن عمر وہ ہیں کہ قرآن نے کہہ دیا تھا اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت تھے۔ اور یہ بھی بتاؤں، جب بدر کے 70 قیدی گرفتار ہوئے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کرنا چاہیے ان کے بارے میں؟ یہ 70 مشرک ہماری قید میں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فدیہ لیا جائے، چھوڑ دیں ان کو، آزاد کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی رائے بھی یہی تھی کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ تو آپ کا ہی ہونا ہے، میری رائے پوچھتے ہیں تو میری رائے یہ ہے، یہ دشمنان اسلام ہیں، یہ دشمنان ہیں، ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو میرے حوالے کیا جائے، میں ان کی خود گردنیں اڑاتا ہوں، پھر جس کے جو رشتہ دار ہیں ان کے سپرد کیا جائے۔ یہ فیصلہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم نہیں کیا، فیصلہ چھوڑ دیا، قیدیوں کو آزاد کر دیا، قرآن کی آیتیں اتری، فرمایا میرے محبوب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا،
کہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ہاں فیصلہ رائے عمر کی تسلیم ہونی چاہیے تھی، ان کا خون گرنا چاہیے تھا۔ اب اس فیصلے کے نتیجے میں آپ کو یہ بھی برداشت کرنا پڑے گا کہ آج 70 چھوڑے ہیں تو احد میں 70 قربان ہوں گے، اور اگلے سال جب میدان احد میں لڑائی ہوئی تو کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے؟ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ فاروق اعظم وہ ہستی ہیں کہ خود کہتے ہیں اللہ کی قسم کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ میں نے دل سے خلوص سے نیت کے ساتھ دل کے اندر سے بات نکالی اور رائے پیش کی، رب نے قرآن اتار کے میری رائے کی تائید کی ہے۔ طواف جاری ہے، مقام ابراہیم پہ پہنچتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مقام ابراہیم ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ افلا نتخذہ مصلی، اگر یہ مقام ابراہیم ہے کیا ہم اس کو جائے نماز نہ بنا لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں؟ فرمایا عمر چاہت میری بھی ہے لیکن دین چاہت سے نہیں، رب کے حکم سے آتا ہے، میری اپنی رائے نہیں، رب کا حکم نہیں آیا۔ ادھر قدم بڑھے نہیں کہ اللہ نے قرآن اتار کے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیجئے۔ فاروق اعظم کی غیرت ایمانی، غیرت توحید دیکھیے۔ جب عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار مر گیا تو اس نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ نبی علیہ السلام پڑھائیں۔ تھا منافق، ساری زندگی اس بدبخت نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، لیکن آج جنازے کا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچتے ہیں جنازے کے لیے۔ ہری پور والوں سننا ذرا، کیوں؟ بظاہر کیا تھا؟ مسلمان تھا، بظاہر مسلمان تھا، اور عبداللہ بن ابی کا بیٹا، سکا بیٹا، پکا صحابی رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے ہیں جنازے کے لیے۔ صفیں بن گئیں، جنازہ پڑھنے کا وقت قریب آ گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ انہو فعل کذا و کذا کذا و کذا، یا رسول اللہ اس بدبخت نے فلاں موقع پہ آپ کو یہ تکلیف دی ہے، فلاں موقع پہ آپ کو یہ تکلیف دی ہے، فلاں جگہ یہ اذیت پہنچائی، یہ کیا اتصلی علی المنافق یا رسول اللہ، کیا آپ منافق کی جنازہ پڑھائیں گے؟ نبی کریم نے فرمایا عمر ہٹ جا، چھوڑیے مجھے، ابھی تک اللہ نے مجھے منع نہیں کیا ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے دل میں شرمندگی بھی ہوئی کہ تو کون ہوتا ہے نبی کریم سے تکرار کرنے والا، لیکن غیرت ایمانی کہ ام المومنین پہ بھی الزام لگایا، محبوب خدا کو تکلیفیں دی، تو میں پیچھے ہٹ گیا، آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ ادھر جنازہ ہوا، ادھر رب کا قرآن اترا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، میرا پاک پیغمبر آئندہ اگر ایسا کوئی بخت مر جائے ان کی جنازہ بھی نہیں پڑھنی، اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ادھر رائے دی، ادھر رائے کی تائید میں رب کا قرآن اتر آیا۔ ایک مقام نہیں، کئی مقامات ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے 24 مقامات لکھے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق عمر کی زبان پر اور ان کے دل پہ جاری کر دیا ہے۔ یہ ہیں وہ عظیم ہستی۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، کوئی ایک مقام نہیں، کئی مقامات ایسے ہیں جتنی دلیری، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آپ سے زیادہ نرم کوئی نہیں تھا، قرآن کی آیت کے مقابلے میں آپ سے زیادہ نرم کوئی نہیں تھا۔ جتنا بھی جلال اور غصہ ہوتا، کوئی رب کی کتاب قرآن مقدس کی ایک آیت بھی پڑھتا، آپ موم ہو جاتے تھے۔ آپ کا لقب تھا کان وقافا عند کتاب اللہ۔ قرآن کریم کی بات آتی آپ ٹھہر جاتے وہیں۔ یہ آپ کا احترام تھا قرآن کریم کا، کہ کتنا احترام آپ کے دل میں تھا۔ تورات کا ورقہ ایک دن لیے ہوئے آپ پڑھ رہے ہیں، دل میں خیال آئے نبی علیہ السلام کے سامنے پڑھوں گا، خوش ہو جائیں گے کہ عمر آپ نے تو موسیٰ علیہ السلام کی یاد تازہ کر دی ہے، تورات کی یاد تازہ ہو گئی۔ ورقہ آ کے پڑھتے ہیں، فر 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 فر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، جلال میں آ گئے۔ صحابی رسول صدیق اکبر نے فرمایا ساکلت کا امک یا عمر اما ترى الى وجہ رسول اللہ یتغیر، عمر تیری ماں تجھے گم پائے، ورقے سے نظریں اٹھا اور اللہ کے محبوب کے چہرہ مقدس کی طرف دیکھ کہ آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا ہے۔ جب چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑتی ہے، ورقہ بھی ہاتھ سے گر پڑتا ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبقرآن کتابا وبمحمد نبی ورسولا۔ پڑھتے جا رہے ہیں، پھر چہرے مقدس کی طرف دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہوا، چہرے پہ حشاشت بشاشت آئی، فرمایا سن لیجئے او میرے صحابہ، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج موسیٰ کلیم اللہ کے رسول ہونے میں کوئی شک نہیں، رسول ہونے میں کوئی شک نہیں، کلیم اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، تورات کی کتاب برحق ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھیے آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے۔ تو آپ میری مجلس میں تورات پڑھتے ہو؟ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی روب تھا، آپ کا روب تو اتنا تھا، فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت دور تک دشمن پر میرا روب رہتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، تو میں تاریخ کی قرآنی اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کر رہا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں او میرے صحابہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ یاد رکھ لیجئے، ایک بات آپ سے یہاں کر دوں تاکہ وہ بھی حل ہو جائے، خواب صرف نبی کا وحی اور حجت ہوتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا تو اس کو پورا کرنا لازم تھا، تو بچے کی گردن پہ چھری رکھی، نبی کا خواب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی خواب دیکھے ہیں، آپ کے خواب مبارک بھی وحی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بندے کا خواب کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے۔ ہم اس کو تولیں گے، سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔
آج کوئی بندہ بڑا نیک ہو جائے، خواب دیکھے، اس کو خواب میں کہا جائے بس یہ نمازوں کی چھٹی آپ نہ پڑھیں، آپ کی بس آپ معاف ہو گئے ہیں، تو کیا خیال ہے وہ چھٹی ہو جائے گی؟ جی نہیں، ہم کہیں گے آپ کا خواب حجت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوابیں شیطانی بھی ہوتی ہیں، رحمانی بھی ہوتی ہیں، تعبیر کا بھی فرق ہوتا ہے۔ فرمایا نبوت کا دروازہ تو بند ہے، ہاں بشارتیں آئیں گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ بشارت کیا ہے؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، نیک اور پاکیزہ خوابیں، یراہ المسلم او ترا لہو، کہ مسلمان وہ خود اپنے بارے میں دیکھے یا کوئی بندہ اس کے بارے میں خواب دیکھے۔ یہ صرف ایک بشارت ہو سکتی ہے، باقی اس پہ دین کا کوئی حکم، اس کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ اب اللہ کے معصوم پیغمبر کی خواب سنیے۔ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک جام میں دودھ پلایا گیا، دیا گیا دودھ۔ دوستو خواب کے اندر کسی کو اگر دودھ نظر آ جائے، دیکھ لے پیتا ہوا، لیتا ہوا، تو یہ خواب بہت اچھی ہے، تعبیر کے لحاظ سے بہت عمدہ خواب ہے۔ سنیے ذرا تعبیر کیا ہے۔ فرمایا مجھے جام دودھ کا دیا گیا، میں نے وہ دودھ نوش کیا، پیا، اتنا پیا کہ یہاں تک کہ اس کی سیراب بھی میرے ناخنوں تک پہنچ آئی۔ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا، دودھ پیا، سیرابی ناخنوں تک آئی۔ ثم ناولتہ عمرا، پھر میں نے وہ جام جو بچا ہوا دودھ تھا وہ عمر کو تھما دیا، انہوں نے نوش فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے تعبیر کیا نکالی؟ فرمایا العلم، میں نے اس کی تعبیر علم سے کی ہے کہ اللہ نے مجھے علم دیا اور میں نے اپنے علم سے عمر کو علم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور واقعی کہ عمر کے علم کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ کا 10 سالہ دور خلافت اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اللہ کی قسم حیران رہ جاتی ہیں عقلیں، دھنگ رہ جاتی ہیں۔ کیا عجیب خلافت تھی آپ کی، اور خلافت بھی ایسے نہیں ملتی ہے۔ کیسے ملتی ہے ذرا سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 2 سال پورے کر چکے خلافت کے، اب بیمار پڑ گئے، آخری ایام ہے، تو ایک ایک صحابی کو بلا کے اس سے مشورہ لیتے ہیں، اور جس کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا میں تاثرات سناتا ہوں، ذرا سنیے۔ ایک صحابی کو بلاتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابہ کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں عمر کے بارے میں کیا رائے ہے کہ ان کا نام خلافت کے لیے دے دوں، نامزد کر دیا جائے۔ تو یہ سارے صحابہ کہتے ہیں یا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ، عمر کو جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہماری رائے ہے، ہم تو عمر کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ عمر کا باطن اس کے ظاہر سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ عمر کا باطن عمر کے ظاہر سے زیادہ پاکیزہ ہے، یہ بالکل حقدار ہیں اس کے۔ ہاں ایک صحابی ہیں عبید اللہ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی، وہ بھی سنا دیتا ہوں مت کہ کسی کے دل میں اشکال آئے۔ وہ کیا؟ وہ کہنے لگے اے صدیق اکبر، آپ اگر عمر کو خلیفہ بنائیں گے
تو ان کی سختی، ان کی طبیعت میں بہت زیادہ سختی ہے، وہ سخت مزاج ہیں، تو وہ تو رعایا پہ اتنی سختی کر دیں گے، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے۔ تو ابو بکر صدیق کا جواب بھی سنیے، فرمایا اچھا تم مجھے اللہ کا نام لے کے ڈراتے ہو کہ تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ سن لو۔ کہنے لگے او طلحہ اللہ کی قسم، میں جب رب کے پاس جاؤں گا، رب نے مجھ سے پوچھا کہ ابو بکر کس کو پیچھے خلیفہ بنا کے آیا قوم پر، لوگوں پر، تو میں جواب میں کہوں گا اللہ میں اسے خلیفہ بنا کے آیا ہوں جو تیرے بندوں میں سب سے افضل تھا، میں یہ جواب دوں گا۔ میں نے کسی قرابت داری اور رشتہ داری کی وجہ سے عمر کا نام، عمر کی قابلیت اور اہلیت کی بنیاد پہ میں نے نام لیا ہے، اور واقعی اللہ کے پاک پیغمبر کی زبانی اشاروں میں ان کی خلافت کی طرف واضح اشارے ملتے ہیں۔ مثلا نبی کریم حجۃ الوداع کے موقع پر کہتے ہیں ما بقائی ما ادری ما بقائی فیکم، او لوگو مجھے معلوم نہیں میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں تمہارے اندر، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو سن لو فاقتدوا باللذین بعدی، فاقتدوا باللذین بعدی، واشار الی ابی بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میرے بعد ان دونوں کی اتباع کرنا، اشارہ ابو بکر اور عمر کی طرف کیا۔ ترتیب بھی نظر آ رہی ہے، میرے بعد اتباع ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کرنا۔ اللہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق نے بہت ساری وصیتیں لکھی کہیں، اور فرمایا عمر ان وصیتوں پہ کاربند رہنا۔ صدیق اکبر کی وفات کے بعد جب آپ کی بیعت ہو رہی ہے خلافت کے لیے، تو آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں لیس لی بہا حاجہ، بھائی جاؤ اپنے لیے خلیفہ تلاش کرو، امیر تلاش کرو، مجھے اس خلافت کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوستو یہ کہنا آسان کام نہیں ہے جی، یہاں تو ایک کونسلر بنانے کے لیے ہم پورے شہر کی منت کرتے ہیں جی، اور اگر کوئی کونسلر بھی نہ بن پائے تو آخر میں کہتے ہیں خدا دا واسطہ زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین ہی بنا دو، کچھ تو آئے ہاتھ۔ لیکن یہ عمر ہیں، کہتے ہیں لیس لی بہا حاجہ، کوئی ضرورت نہیں مجھے خلافت کی۔ یہ تو عمر کا جواب ہے، لیکن صحابہ کا جواب بھی سنیے، جھوم جاؤ گے۔ صحابہ کہتے ہیں عمر تجھے تو خلافت کی ضرورت نہیں، مگر اے عمر تو اتنا عظیم ہے کہ آج خلافت کو تیری ضرورت پڑ گئی ہے، خلافت کو تیری ضرورت ہے۔ بیعت ہوتی ہے، بالاتفاق آپ خلیفہ بنتے ہیں، اور آپ اپنے ساتھ کہتے بھی تھے میں ابو بکر صدیق کا خلیفہ ہوں۔ ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے خلیفہ تھے، میں ابو بکر صدیق کا خلیفہ ہوں۔ تین روایات یہاں ملتی ہیں۔ ایک میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کو یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ دو شخص آئے ہیں عراق سے اور انہوں نے مسجد نبوی میں آپ کے بارے میں پوچھا ہے۔ تو وہ صحابی رسول جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین، تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھہر جاؤ، پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ آپ نے مجھے کس نام سے یاد کیا؟ نے کہا امیر المومنین۔ کہا دلیل دو، دلیل دو۔ نے کہا دلیل تو اور نہیں،
ایک وجہ سے میں نے کہا ہے۔ فرمایا یہ نام تو آپ کے ذہن میں پہلے نہیں آیا۔ فرمایا آپ نے عراق سے 2 نوجوان لڑکے منگوائے تھے طاقتور، تو وہ پوچھتے پوچھتے آپ کا مسجد میں آئے، ان کی زبان پہ یہ لفظ تھا کہ امیر المومنین کہاں ہے؟ تو میں نے یہ لفظ سنا، مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے فوراً کہہ دیا کہ واقعی وہ امیر ہیں اور ہم مومنین ہیں، تو جب ہم مومن ہیں اور آپ ہمارے امیر ہیں تو آپ امیر المومنین بن گئے۔ تو ابو بکر صدیق کے بعد ان کو خلیفہ بلا فصل خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلا امیر المومنین کا لقب ملا ہے تو کن کو ملا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، سنیے ذرا، آپ خلافت کیسے سنبھالتے ہیں؟ خدا را توجہ چاہوں گا آپ کی، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید شورا کے بارے میں ایک بہترین لائحہ عمل پیش کرتا ہے۔ میرے سامنے ہے سورۃ آل عمران اور آیت نمبر ہے 159۔ قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے پیغمبر اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تند خو ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل والے ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے چلے جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، انہیں معاف کر دے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش بھی طلب کر، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور میرے پیغمبر ان اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ کام میں مشورے میں شریک کر۔ معاملات میں ان سے کیا لیجئے؟ مشورہ لیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورے میں ان سے رائے لیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ مشورہ کا کیا اصول بتایا؟ ان سے معاملات میں رائے لیجئے، طریقہ کار رائے لیے، رائے سب سے لیں، اچھا پھر کرنا کیا ہے؟ ان میں سے جو رائے قابل عمل آپ سمجھیں، اس پہ جب آپ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ مشورہ ہو گیا، ایک رائے طے کر دی آپ نے، اب اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مشورے کا یہ قانون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی تھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے؟ مشورہ لیتے تھے، صحابہ کرام سے رائے لیتے تھے، اور رائے کے بارے میں، مشورے کے بارے میں آپ کے اقوال ہمارے لیے مشعل رائے۔ کہتے تھے لا خیر فی امر ابرم من غیر شورا، جو کام مشورے کے بغیر طے کر دیا جائے اس میں خیر نہیں ہوتی۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، جو بات مشورے کے بغیر طے کر دی جائے اس میں خیر نہیں ہوتی۔ دوسری رائے آپ کی، کہتے ہیں الرأی الفرد، اکیلی رائے کہ بندہ خود ہی بات کرے اور بس شروع ہو جائے، کہتے ہیں کالخیط السحیل، یہ کمزور دھاگے کی طرح ہے۔ کیا ہے؟ اکیلے رائے اور اس پہ چلنا یہ کمزور دھاگا ہے۔ والرأیان،
والرعیان کالخیطین المبرمین. دو کی رائے، جب دو مشورہ کر لیں، یہ دو مضبوط دھاگے ہیں، دو مضبوط دھاگے ہیں. اچھا، والثلاثۃ، اور تین کی رائے، مرارون، اتنی بٹی ہوئی مضبوط رسی ہے کہ لا یکاد ینتقض، وہ ٹوٹتی نہیں ہے. تو جس شخصیت کے یہ الفاظ ہوں، پھر وہ رائے بھی کیسے لیتے ہوں گے؟ آپ بھی جب معاملات طے کریں، رائے مشورہ ضرور کر لیا کریں. رائے کے متعلق آپ کے بڑے عجیب الفاظ تھے، اور دوستوں کے متعلق بھی کہتے تھے. جب آپ رات کو کوئی دوست یاد آ جاتا تو آپ اتنے بے چین ہو جاتے ان سے ملنے کے لیے کہ نماز فجر کے بعد فوراً اس کے گھر چلے جاتے اور جا کے اس سے معانقہ کرتے، اور آپ کہا کرتے تھے، سنیے ہری پور والو، سچے دوستوں کو لازم پکڑو. کون سے دوستوں کو؟ دھوکے باز فراڈیوں کو، جو آپ کو رسوا کر دے، شرمندہ کر دے. نہیں، کہتے ہیں سچے دوستوں کو لازم پکڑو، ان کے سائے عاطفت میں رہو. ایسے لوگ خوشحالی میں تمہارے لیے زینت بن جائیں گے اور آزمائش میں تمہارے مددگار ثابت ہوں گے. سچا دوست جب بندہ خوشحالی میں ہوتا ہے تو زینت محفل ہوتا ہے، بندے کی مجلس ان پہ پیاری ہو جاتی ہے، اور جب مشکل آتی ہے تو وہ آپ کے ہاتھ بٹاتے ہیں اور کہتے ہیں تو اپنے مخلص بھائی کی بات کو بدگمانی سے برے معنی پہ محمول نہ کر. جب آپ کا کوئی سچا دوست ہے تو بدگمانی سے ان کے لفظوں کو غلط سلط پھیر کے برے معنوں پہ محمول نہ کیا کرو، جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ اس کا مقصد برا ہی ہے. تو آپ کو اپنے دوستوں کی پاسداری کا بھی کیا ہی خوبصورت اصول بتایا، اور کہتے ہیں اپنے دوست سے، کہتے ہیں کسی فاجر کے پاس نہ بیٹھ ورنہ تو بھی برائی سیکھے گا. ظاہر بات ہے آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو برائی سیکھو گے، چوروں ڈاکوؤں کے پاس بیٹھو گے تو چوری اور ڈاکو کے گر سیکھو گے، اور اگر نیک اور پرہیزگاروں کے پاس بیٹھو گے تو تقوی اور پرہیزگاری سیکھو گے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، ایک دن مجلس لگی ہوئی ہے. واہ عمر، مجلس میں کہنے لگے دوستو آج تو بڑی پیاری مجلس لگی ہے، ہر بندہ اٹھ کے کوئی دل کی تمنا کرے، خواہش. تو ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا امیر المومنین، میری خواہش اور آرزو یہ ہے کہ یہ ساری دنیا اتنے اتنے پہاڑ سونے کے بن جائیں اور میں اللہ کے دین پہ لگا دوں. دوسرا اٹھا، یہ صحرا یہ سارے ہیرے اور جواہرات بن جائیں اور میں غریبوں پہ تقسیم کر دوں. فرمایا اور دو، آپ کی کیا خواہش، آپ کی کیا خواہش. آخر میں ایک بندہ کہنے لگا امیر المومنین، سب کی نظریں آپ پہ ٹکی ہیں، آپ بتائیں آپ کی کیا خواہش ہے. امیر المومنین کہتے ہیں اللہ کی قسم میری آرزو یہ ہے کہ ساری دنیا ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفہ اور حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھر جائے اور میں اپنی خلافت میں ان کو گورنر اور حاکم مقرر کرتا جاؤں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ مجھے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. میری خواہش ہے کہ اللہ نے خلافت اتنی وسیع کر دی، 22 لاکھ مربع میل پر ہے. اب میری چاہت ہے کہ مجھے ایسے ایسے لوگ مل جائیں تاکہ میں ان کو گورنر اور والی بناؤں. اللہ اللہ، یہ تھے وہ عظیم شخصیت دوستو. اور ایک
حافظ ابن حجر اسقلانی دیگر علماء نے بھی لکھا ہے، آپ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو احادیث مروی ہیں 539 احادیث مبارکہ ہیں۔ کتنی؟ 539 احادیث مبارکہ جو نبی علیہ السلام سے آپ نے سنی ہیں اور امت کو بتائیں ہیں۔ 26 احادیث ان میں وہ ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ ہیں، اور 21 احادیث وہ ہیں جو صرف مسلم میں ہیں، اور 34 احادیث وہ ہیں جو صرف بخاری میں ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کئی احادیث کی کتابوں میں باقی احادیث آپ کی زبان سے اخلاقیات کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، عدالت کے بارے میں، فیصلے کے بارے میں، قضاء کے بارے میں، بہت سارے معاملات میں آپ کے فرامین اور احادیث آپ سے مروی ہیں۔ دوستو، تاریخ اسلام کی اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرنا، خراج عقیدت پیش کرنا، اور ان کی ثنا اور حمد اور بڑائی اور ان کی عظمتیں بیان کرنا، جس شان سے اللہ نے ان کو نوازا ہے، ان کی عقیدت، ان سے محبت ہم اپنے لیے ایمان سمجھتے ہیں، اور ان سے نفرت، ان سے بغض ہم کفر اور نفاق سمجھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ عظیم ہستیاں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو مانگا ہے، احد پہاڑ پہ ان کو شہید قرار دیا ہے، اور آپ 26 ذی الحجہ کو، یا بعض کے نزدیک 27 ذی الحجہ کو، فجر کی نماز میں ایرانی ابو لولو فیروز مجوسی، اس نے خنجر سے آپ کے اوپر وار کیے پیدر پہ، اور آپ مصلی رسول پہ مسجد نبوی میں گر پڑتے ہیں، اور آپ کو اٹھا کے گھر لایا جاتا ہے۔ جب گھر لایا گیا، پوچھتے ہیں فوراً کس نے مجھے مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو لولو فیروز نے آپ کے اوپر وار کیا۔ تو پتہ کیا کہا؟ الحمدللہ کہ میرے خون میں کسی مسلمان کا ہاتھ رنگین نہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ طبیب آ گئے، جب آپ کو دوائی دی گئی تو آنتیں کٹی ہوئی تھی، دوائی آنتوں سے باہر آ گئی، تو آپ سمجھ گئے کہ دن تھوڑے ہیں۔ 3 دن 27 کے بعد آپ قید حیات رہے، یکم محرم الحرام آپ شہادت پاتے ہیں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں، ان کی صحبت میں، ان کی سنگت اور ان کی قربت میں حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دفن ہوتے ہیں۔ جب بیماری کے ایام میں بیٹے سے کہتے ہیں عبداللہ جلدی جا، میری زندگی کی امید ختم ہے، ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ کے پاس جائیے۔ وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، فرمایا ابا جان کیا کہوں؟ فرمایا جا کے پہلے میرا سلام کہنا، اور سلام کے بعد یہ کہنا امیر المومنین ساتھ نہ کہنا، اس لیے کہ آج میں امیر المومنین نہیں رہا، بس یہ کہنا کہ اماں جان عمر سلام کہہ رہے تھے، اور ساتھ کہنا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو عمر کی ایک آخری آرزو ہے کہ اپنے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد ابو بکر صدیق ان کی معیت میں اگر مجھے بھی جگہ مل جائے تو میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ بیٹا پہنچتا ہے، ام المومنین کو جا کے جیسے ہی کہا اماں جان فاروق اعظم کے اوپر وار کر کے زخمی کر دیا گیا ہے، ان کے آخری الفاظ ہیں، اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، روضہ رسول میں مجھے جگہ دی جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑتی ہیں، اور روتے ہوئے کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں عبداللہ بیٹا میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف میرے شوہر ہیں اور ایک طرف میرے ابا جان ابو بکر صدیق ہیں، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اس لیے کہ عمر کا مجھ پہ ایک ایسا احسان ہے جس کا بدلہ میں نے نہیں دیا۔ وہ احسان یہ تھا کہ جب تہمت لگائی عبداللہ بن ابی خنزیر نے
اس بدبخت نے جب تہمت لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے ممبر پہ آ کے مشورہ مانگا تھا کہ اشیروا علیہ، میرے ساتھیوں مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ تو کسی نے اٹھ کے رائے دی کہ یا رسول اللہ کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ، اگر عائشہ پہ تہمت لگ گئی ہے آپ انہیں طلاق دیجئے، بیویاں آپ کے لیے اور بہت ہیں، کوئی اور آپ کو شادی نکاح میں دی جائے گی، آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں۔ یہ رائے کسی نے دی، کسی نے کیا رائے دی، لیکن جب عمر اٹھے تو عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات تو یہ پوچھتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کے بدن پہ گندی مکھی بیٹھتی ہے؟ فرمایا نہیں بیٹھتی عمر۔ فرمایا دوسرا سوال یہ ہے یا رسول اللہ کہ آپ نے عائشہ سے نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے یا رب کی مرضی سے کیا ہے؟ نبی کریم نے ممبر پہ انگلی کھڑی کر کے فرمایا عمر میں نے رب کی مرضی سے کیا، بس یہ کہنے کی دیر تھی تو ایک لفظ کہا فاروق اعظم نے، وہ لفظ کیا تھا؟ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم یا رسول اللہ جو ذات آپ کے بدن پہ گندی مکھی نہیں گوارا کرتا وہ آپ کے بستر پہ گندی عورت کیسے بھیج سکتا ہے؟ اللہ کی قسم جس طرح آپ پاکیزہ ہیں اس طرح آپ کی زوجہ بھی پاکیزہ ہے۔ رہ گئے منافقین تو فرمایا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، منافقین کا علاج میری تلوار کرے گی۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس کے بعد تو 18 آیتیں صدیقہ کائنات کی پاکی میں اتر گئیں، لیکن صدیقہ کائنات بھی اس احسان کو نہ بھولی اور فرمایا کہ یہ عمر کا مجھ پہ احسان تھا، میں اپنی جگہ ان کو دیتی ہوں۔ جب بیٹے نے آ کے کہا ابو جان ام المومنین نے آپ کو جگہ دے دی ہے خوشی کے ساتھ، پھر فرمایا ہو سکتا ہے انہوں نے اقرار اس لیے کیا ہو کہ میں امیر المومنین ہوں، بیٹا جب میری روح نکل جائے میرا جنازہ لے جاتے ہوئے ایک دفعہ پھر پوچھ لینا، مل جائے تو دفن کر دینا، اگر نہ دیں مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یکم محرم الحرام کو تاریخ اسلام کی یہ عظیم ہستی جام شہادت نوش کرتی ہے۔ ہم ان کا احسان پوری امت پہ مانتے ہیں، یہ پوری امت کے محسنین تھے۔ اللہ گواہ ہے میرے پاس بہت ساری کتابیں اور کتابوں کے حوالے، لیکن چونکہ گزشتہ سال میں اس پہ تفصیل سے 2 جمعے پڑھا چکا، اختصار کیا اور چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان صحابہ کرام سے محبت عقیدت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔